گلے ملتے ہوئے اور کھانسی نزلے زکام والے کو نماز میں کھڑے ہوا دیکھا، نماز یہاں سے چھوڑ کر مسجد سے اس کو میں باہر نکال کر پھر نماز پڑھاؤں گا، ورنہ نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ لوگ احتیاط ہی نہیں کر رہے ہیں، الزام ہمیں دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو دیتے ہیں، ڈاکٹر اپنی جان جو ہے نا ان کی عذاب میں آئی ہوئی ہے، مر رہے ہیں ڈاکٹر، ان کو وینٹیلیٹر نہیں مل رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کھیل بنایا ہوا ہے کرونا کو۔ بھائی یہ کرونا ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، 5 سال تک ختم نہیں ہوگا، یہ آپ کو میں بتا دوں، لکھ کر دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ چلے گا ایسا ہی۔ جب آپ سبزی کی دکان پر جا سکتے ہیں، آپ سپر مارکیٹ جا سکتے ہیں، آپ مسجد بھی آئیں، جمعہ پڑھیں، نماز پڑھیں، ڈسٹینس ختم کریں، نماز کے فوراً بعد ڈسٹینس پیدا کر لیں۔ سنت نفل پڑھنی ہے، پیچھے چلے جائیں، جگہ بدل لیں، اسی جگہ پر نماز نہ پڑھیں دوبارہ۔ یہ ایک کام تو یہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، ماسک کا استعمال لازمی کریں، ہر کوئی اپنے پاس رکھے، باہر سے لگا کر آئے، نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کو اتارنا ہے تو اتار لے، لیکن نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اگر آپس میں سامنے کھڑے ہوئے بات کرنے ہیں، بغیر ماسک کے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف بیان بھی ہوگا، اس کے نام لے کر پھر سب طریق کیا جائے گا۔ عزت بہت ہو گئی ہے، آپ لوگوں نے مجھے بے عزت کر کر کے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، اب نہیں، اب میں آپ کو بے عزت نہیں کروں گا، اب میں آپ کو سکھاؤں گا دین پر عمل کیسے ہوتا ہے، اور یہ حکومتی احکامات پر عمل کیسے ہوتا ہے، یہ ہمیں بھی آتا ہے کرانا۔ اور اگر اب میرے خلاف کسی نمازی یا کسی نے بھی کوئی درخواست یا کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، پورے خاندان کو انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کی نسلوں کو تڑپاؤں گا، قانون بھی استعمال کروں گا، اور وظیفے پڑھ کر اس کی نسل کے لیے بددعائیں بھی کروں گا، اس لیے کہ میں بہت تنگ آ چکا ہوں آپ لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ 3 مہینے ہو گئے مجھے برداشت کرتے ہوئے، بد احتیاطی ختم کرنے کا نام کوئی نہیں لے رہا، بس ٹائم پر ٹک 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 اذان، ٹک 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 اذان۔ ابے پرہیز تو کرو، جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ تو کرو، جو علماء کہہ رہے ہیں وہ تو کرو، اپنے باپ کی بات مانتے نہیں ہو، مولویوں پر انگلی اٹھاتے ہو، شرم نہیں ہے تم لوگوں کے اندر۔ میں نے کہا تھا، ہمارے نائب امام صاحب نے ایک جمعے کو رمضان میں نہیں تھا، تھوڑی سی رکعت لمبی کر دی تو پیچھے 2 لوگوں نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھانی ہے، اتنی لمبی نماز پڑھا دی، شرم نام کی چیز نہیں ہے۔ امام کو ایسے کہتے ہو؟ پورا زندگی جس نے قرآن پڑھنے میں، علم حاصل کرنے میں لگا دی، تمہاری نماز پڑھاتا ہے، اس کو تم کہتے ہو نماز پڑھانی نہیں آتی؟ تمہیں تو طہارت اور غسل نہیں آتا، کیسے پیشاب کرنے کے بعد قطرے پاک کرتے ہیں اس کا طریقہ تمہیں نہیں آتا، پانی نہ ہو تو مولویوں کو سکھاتے ہو، اماموں کو سکھاتے ہو۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر میں کہہ رہا ہوں، میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں کہ کرپشن کر کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں امام ہوں، میرا کردار آپ کے سامنے ہے۔ 7 سال ہو گئے، میری ساری نمازیں سب کچھ، کسی نماز میں اگر میں نہیں ہوں تو اس کی کوئی نہ کوئی شرعی عذر ہوتا ہے میرے پاس، لیکن وہ عذر پیش کرنا میرا آپ کے سامنے نہیں ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، میرا دل صاف ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اپنی صفائیاں دینے کی۔ لیکن احتیاط کیجئے، عمل کیجئے، جمعے کی نماز بھی مل کر کھڑے ہو کر پڑھیے اور فوراً جدا ہو جائیے، دور کھڑے ہو کر سنتیں پڑھیے، اور عصر کی نماز سے ماسک کا اہتمام کیجئے، جیب میں رکھ کر لائیے، پہن کر لائیے، بات کرنی ہو ماسک لگا کر پہنیے، مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہو 1 فٹ دور بیٹھ کر مجھ سے مسئلہ پوچھیے، ہاتھ اور ملانے کی اور مجھے خیریت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں تو پیش کی معذرت ہے، معذرت۔ جزاک اللہ خیر۔ ಇನ್ನು ನೀವು A to Z ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ।